انشاءاللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو مجھے عرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ، مسلک اعلیٰ حضرت کے سائے میں تم اپنی زندگی گزارو اور بے نمازی رہو، امپاسبل، ممکن ہے؟ غوث اعظم سے محبت کرو بے نمازی ہو، ممکن ہے؟ غریب نواز سے محبت کرو بے نمازی رہو، ممکن ہے؟ اعلیٰ حضرت سے محبت کرو بے نمازی رہو، ممکن ہے؟ فرمان حضور تاج الشریعہ بدر طریقہ پر سختی سے عمل کرو بے نمازی رہو، ممکن ہے؟ تو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، ہر حال میں نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی انشاءاللہ پڑھیں گے، ماں باپ کا ادب و احترام کریں گے، ہر بری بات کو، برے کام کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ نماز کی پابندی رکھیں گے، ماں باپ کا ادب و احترام کریں گے، قرآن عظیم کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اللہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، رحمتوں کی اس انداز میں بارش ہوگی جیسے بارشوں کے ایام ابھی چل رہے ہیں نا۔ پتہ میں آن دا وے تھا کہ میں نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ میرج ہال میں محفل نور انعقاد ہونی، تو اسے ماشاءاللہ حضرت مولانا برکاتی صاحب، اچھا یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ میرے پاس میں بہت سارے فونز تھے، بہت سارے میسیجز تھے حضرت مولانا نظر صاحب کے متعلق، تو براہ راست میں نے خطیب الہند مفتی کمال اختر صاحب قبلہ سے ابھی 3-4 روز پیچھے میری ملاقات کی، تو خود آپ نے تذکرہ گاڑی میں ہی فرمایا اور تذکرہ کیا مجھ سے کہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، وہ الحمدللہ کہ منہاجی اور منہاجیوں کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا سلسلہ تھا، یا ایک مرتبہ شاید تذکرہ ہوا کہ کسی کے جلسے میں نظامت ہو گئی تھی، ہے نا، تو الحمدللہ رب العالمین قیام گاہ پہ بھی موجود تھے اور میں شاید ذہن سے نکل گیا حضرت کے، تو میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میری آمد اس بنیاد پر ہے، الحمدللہ اس بنیاد پر ہے کہ الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ یہ خادم مسلک اعلیٰ حضرت ہے نا، اور یہ حکم کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ کہ یہ پیغامات حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ و حضور سیدنا محدث کبیر مدث اللہ نورانی و قدس سر العزیز پر خود بھی سختی کے ساتھ عمل کریں اور عمل کی دعوت دیتے رہیں، چونکہ ہم جس مسلک سے وابستہ ہیں الحمدللہ وہاں کسی بھی طرح کی کوئی بھی ضرورت ہے تو اس کی ہے، اس کی نہیں ہے۔ میں نے ابھی آن دا وے ایک پوسٹر دیکھا جس کے اوپر بڑے سے پیر صاحب سجے ہوئے تھے، میں نے کہا اب دور یہ آ گیا ہے کہ اپنی صورت بھی پہچانوائیں، اپنے آپ کو بھی انٹروڈیوس کروائیں، ہے نا، بڑا افسوس ہوتا ہے الحق، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم جس مرکز کے ماننے والے ہیں، جس بریلی شریف کے حکم پر عمل کرنے والوں میں سے ہم لوگ ہیں الحمدللہ، وہاں پر فوٹو کشی حرام تھی، حرام ہے اور حرام ہی رہتے گی۔ اچھا وہاں پر جو پیغام ہوتا ہے وہ کیا بریلوی ہوتا ہے؟ کوئی قرآن و حدیث کے حکم کے مطابق پوری دنیا میں وہ پیغام عام ہوتا ہے نا، اللہ کا فضل احسان عظیم ہے۔ خیر وہ ٹاپک ان بزرگوں کا ہے ہمارے، اور خطاب کا تذکرہ بہت ہو رہا تھا اللہ، میں تو اتنی دیر سے بس جو منٹ میرے یہاں تک آنے میں آپ سب کی خدمت میں گزرے میں یہی سوچنے لگا اب تک کی تو کیا ہو رہا تھا، سارے خطابات ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، میں تو آپ سب کی خیریت لینے کے لیے حاضر آیا۔ تو انشاءاللہ 2 چیزیں، نماز کی پابندی رکھنی ہے، ماں باپ کا ادب کرنا، تیسری چیز ہم نے عرض کیا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہیں انشاءاللہ، اپنے گھروں کی شادیاں کریں تو ایسی کریں جس سے الحمدللہ زمین پر رہنے والے بھی اور آسمان پر رہنے والے بھی دعا کرنے لگے، ہے نا۔ جتنا پیسہ آپ فضولیات میں خرچ کرتے ہیں، برائیوں میں خرچ کرتے ہیں، وہ پیسہ اگر محفوظ کر لیں کسی اور اپنی بہن کے لیے تو وہ کتنا اچھا عمل ہو جائے گا، ہے نا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دھول تاشا فوٹوز وغیرہ کا لینا یہ سب اپنا شیوا ہی نہیں ہے، یہ اپنا لوگ کا کام ہی نہیں ہے، اپنا تو کام صرف یہ ہے کہ الحمدللہ
دیکھے تو یہ کہے کہ ہاں بریلی شریف کا ماننے والا جا رہا ہے، دیکھے تو یہ کہے کہ سچ میں یہ غوث اعظم کا دیوانہ جا رہا ہے، دیکھے تو یہ کہے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ عطائے رسول کا دیوانہ جا رہا ہے نا۔ اپنی زندگی کو سانچے میں ڈالے، پھر ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم اس چیز سے پریشان ہیں، ہم اس چیز سے پریشان ہیں۔ جب انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، قرآن عظیم کی تلاوت کریں گے، ماں باپ کا ادب کریں گے، چھوٹوں سے قدر و قیمت کے ساتھ پیش آئیں گے، بڑوں سے عزتوں کے ساتھ میں مخاطب ہوں گے، اپنی اپنی مساجد کے ائمہ اکرام سے ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں گے انشاءاللہ، تو رحمتوں کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ خود اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ماشاءاللہ یہاں پر مسجد یوسف ہے نا، الحمدللہ نماز وہیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تو ساری ضرورتیں ماشاءاللہ جو ہیں وہ بریلی شریف کے اعتبار سے یہاں سے آپ لوگوں کی پوری کی جاتی ہیں، ہے نا۔ تو الحمدللہ مسجد یوسف ہمارا حیدرآباد کا تو مرکز ماشاءاللہ مرکز اہل سنت جو حضرت علامہ شہباز دکن قدس سر العزیز نے قائم کیا ہے وہ ہے، لیکن اس علاقے میں الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت کی تشنگی اور ضروریات کو پوری کرنے کے لیے مسجد یوسف ہے الحمدللہ، جس لائک ایک برانچ سمجھے ہم اگر، ہے نا، وہ وہیں سے تعلق رکھتی ہے نا، وہیں سے تعلق رکھتی ہے، اللہ کا فضل احسان ہے الحمدللہ۔ اور ماشاءاللہ آنے والی تاریخ عرس پاک کی جو 25 ہے، اس 25 تاریخ میں ماشاءاللہ شہباز دکن کا عرس پاک ہے، ان کے اولاد ماشاءاللہ یہاں پر موجود۔ ارے اچھا، تو الحمدللہ رب العالمین دارالعلوم کی مسجد جو حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کے نام نامی اسم گرامی جو ٹرسٹ ہے، جو کمیٹی ہے، جو بھی ہے باڈی، اس کے زیر اہتمام دارالعلوم کی مدرسے کی زمین انشاءاللہ اس کا خرید و فروخت کا سلسلہ جو بھی ہوگا آپ لوگوں سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا ہے انشاءاللہ، اور اپنی اولادوں کو ضرور پڑھیں، ہے نا۔ یہ مت دیکھیں حیدرآباد پاس میں ہے، نظام آباد پاس میں ہے، کتنے بعد ہیں، لیکن الحمدللہ جو بھی ہے شہباز دکن کے ہی بعد ہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ شہباز دکن نے جو مدرسہ قائم کیا ہے، مرکز کو قائم کیا ہے، وہ اسی وجہ سے قائم فرمایا ہے کہ آپ کی اولادوں میں قرآن عظیم کی تعلیم عام ہو جائے، گھر گھر میں نائب رسول پیدا ہو جائے۔ تو الحمدللہ جو پوری عمر شریف جو محنت کی ہے، تو ان کی اولادوں کو محنت کرنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی رحمتوں سے نوازے، اور جب جلسوں میں نعرے لگائیں تو جیسے لگایا ہے ویسے ہی لگائیں انشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں نا۔ ہاں، ہم جلسے میں نعرہ ہی سکھانے کے لیے پہنچتے ہیں، سمجھ گئے نا۔ الحمدللہ رب العالمین کہ مجھ سے کوئی پوچھے یہ، بلکہ کوئی مجھے یہ کہے کہ نعرہ تو ان حضرات کا کام ہے، ہم تو صرف ان کی جوتیاں ٹھیک کرنے کے لیے حاضرات ہیں، سمجھ میں میری اوقات وہی ہے نا الحمدللہ، لیکن بس بشرط اس کے لیے یہ ہے کہ بریلی شریف کی مہر لگی ہونا ضروری ہے اس کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی رحمت و برکتوں سے نوازے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہو، آپ سب کی عمروں میں صحت و تندرستی میں برکتیں عطا فرمائے، اور جن جن مقاصد کو لے کر کے اس بابرکت محفل نور میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اسی منور محفل پاک کے صدقہ طفیل آپ سب کے مرادوں کو پوری فرما دے، اور جو لوگ کسی وجہ سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی بھی دلی دنیاوی مقاصد جائز تمناؤں آرزو مرادوں کو پوری فرما دے۔ جو لوگ چلے گئے ہیں آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی فرینڈ ہے، احباب ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، تو میری جانب سے اس کو سلام سنا دیجیے، سبحان اللہ، کہیے گا کہ میرا نام تھا، مجھے آنا تھا، میں آ چکا تھا الحمدللہ۔ اور علماء ذوی احترام فرماتے ہیں کہ جب آسمان سے زمین پر بارش کے قطرات آتے ہیں تو ہر بارش کے ایک ایک قطرے کو ایک ایک فرشتہ لے کر کے آتا ہے،
وہ یہ سوچ کر کے ابھی اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کہیں آن دا وے ہوں موٹر بائک سے، وہ بارش اچانک آ جائے، کتنی دیر کھڑے رہیں گے؟ تھک ہار کر کے وہ یہ کہیں گے نا، ارے کوئی بات نہیں، بھیگ جائیں گے تو چینج کر لیں گے۔ ہوگا نا ایسا؟ ہوتا ہے نا؟ ابھی بہت لمبے وقت تک کی یہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، کب تک انتظار کریں گے؟ لیکن ایسی بابرکت منور راتیں روز ہاتھ نہیں آتی ہیں۔ جب بھی شریک ہوں تو اس یقین کامل کے ساتھ ہوں کہ میرا بیٹھنا، میرا سننا سب رب قدیر اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اور ماشاءاللہ اس منبر نور پر موقر علماء ذوی احترام کی جلوہ گری ہے، میرے دائیں جانب میرے بائیں جانب کثرت سے ماشاءاللہ علماء اکرام ہیں الحمدللہ۔ حضرت علامہ مفتی عبدالسلام صاحب قبلہ یہ بھی باہر سے لمبی مسافت طے کر کے تشریف لائے ہیں۔ خطیب الہند حضرت علامہ مفتی کمال اختر صاحب قبلہ لمبی مسافت طے کر کے تشریف لائے ہیں، اور لمبی مسافت کو ترک کر کے نہیں بلکہ اس مسافت سے دعوت سے معذرت کر کے گھر والوں کے درمیان گھر والے آئے ہیں الحمدللہ۔ اور ماشاءاللہ دارالعلوم کے بارے میں نے پوچھا، میں آپ الحمدللہ دارالعلوم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں میری شرکت ہوئی تھی، ہے نا الحمدللہ، مجھے یاد ہے، اور فلائٹ ٹائمنگ تھی بیچ میں سے، میں بہرحال 4 بجے کی فلائٹ تھی، میں 2 بجے قریب چلا گیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ دارالعلوم ارے خود ساری دعائیں، اتنی دعائیں، وہ تو مقبول جلسہ ہوا تھا ماشاءاللہ، دامن تنگ ہو گیا ہوگا۔ اللہ سلامت رکھے آپ سب کو، ایسی مقدس محفل پاک کو الحمدللہ آپ سب نے سجایا ہے۔ فقیر قادری اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے آپ سب کو خوب خوب مبارکباد پیش کرتا ہے۔ رب قدیر اپنی رحیمی کریمی سے آپ سب کا یہاں آنا، محنت سے محفل کو سجانا اپنی بارگاہ معظم میں قبول فرما لے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں سامنے آ جائیں، ایسے بیٹھے رہیں، گھر مت کریں۔ ہمارے صدر صاحب قبلہ